السلام علیکم۔ بس بھائی اب رک جاؤ، چلتے چلتے پیروں میں درد ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر اور چلے تو میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ وہ تینوں مسلسل سفر میں تھے۔ پکڑے جانے کے خوف نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ جلد از جلد جتنا ممکن ہو اتنی دور نکل جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر کبھی دوڑ کر اور کبھی چل کر فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ ان کا یہ سفر تقریباً بے سمت تھا اور اسلم اپنے اندازوں کی بنیاد پر اب تک راہ کا تعین کرتا رہا تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اب جا کر انہیں کچھ سکون ہوا تھا کہ ان کا تعاقب نہیں کیا جا رہا ہے اور اب وہ قدرے محفوظ ہیں۔ شاید تحفظ کا ہی احساس تھا جو لیلی کی زبان پر اپنی تھکن کا تذکرہ آ گیا تھا اور اس نے کچھ دیر رکنے کی استدعا کی تھی۔ اگر تم بے ہوش ہو کر گر گئیں تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوگا۔ میں سوچوں گا کہ بڑی مصیبت سے آسانی سے جان چھوٹی اور خس کم جہاں پاک کہہ کر ہاتھ جاڑتا ہوا آرام سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اسلم نے اپنے قدم روکے بغیر اسے بے مروتی سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے تم ایسا نہیں کر سکو گے، کیونکہ چاہے میں تمہیں جتنی بھی بری لگتی ہوں، لیکن تمہارا دل اتنا برا نہیں ہے کہ ایک انسان کو اس تنہا و ویران جگہ پر بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر جانے پر آمادہ ہو جائے۔ اس کی بے مروتی کو خاطر میں لائے بغیر لیلی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور خود اطمینان سے دھپ کر کے ایک پتھر پر براجمان ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر اسلم رک کر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے۔ ہم خطرے سے کافی دور نکل آئے ہیں اور کچھ دیر یہاں رک کر آرام کر سکتے ہیں۔ اب تک خاموش تماشائی بنی ماہبانوں نے ان کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور خود بھی لیلی کے قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اگر آپ دونوں خواتین کا یہی اصرار ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم یہاں رک جاتے ہیں اور کچھ پیٹ پوجا کا بندوبست کرتے ہیں، ورنہ تو میرا خیال تھا کہ کچھ وقت اور گزر جائے تو پھر کہیں رکیں گے اور رات کا کھانا کھا کر سو جائیں گے۔ ابھی تو دن کی تھوڑی روشنی باقی ہے۔ اسلم گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے خود بھی قریب ہی ٹک گیا اور اپنی رائفل ایک جانب پڑے پتھر سے ٹکا دی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو چلتے ہیں، جہاں اتنی ہمت کی ہے تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں گے۔ اس کی توجیہ سن کر لیلی فوراً کھڑی ہو گئی، لیکن اب اسلم کی توجہ بھٹک چکی تھی۔ وہ ارد گرد کی ہر شے کو چھوڑ کر ماہبانوں کے پیروں کی طرف متوجہ تھا۔ شفاف رنگت والے بھرے بھرے سے پاؤں اس نے ابھی ابھی جوتوں سے باہر نکالے تھے اور طویل مسافت کے گواہ چھالوں کو نرمی سے اپنی مخروطی انگلیوں سے سہلا رہی تھی۔ اس کے چھالوں کو دیکھ کر اسلم کا دل تڑپ گیا۔ ماہبانو لڑکی تھی جسے وہ ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر بہت پیار سے رکھنا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ آبلہ پا بیٹھی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب خود جم کر بیٹھ گئے ہو، میں کہہ رہی ہوں کہ چلو تو تمہیں سنائی ہی نہیں دے رہا۔ لیلی کی نظروں نے یہ سارا منظر اچھی طرح دیکھا تھا، چنانچہ لہجے میں حسد کی آگ سمو کر تیز لہجے میں اس سے بولی، نہیں اب رہنے دو، اب جب ہم رک ہی گئے ہیں تو ذرا سا وقت اور کیا دیکھنا۔ تم لوگ آرام کر لو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، صبح ہم ذرا جلدی چل پڑیں گے۔ نہایت معقولیت سے سفر دوبارہ شروع کرنے سے انکار کرتا ہوا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چہرے پر ذرا سی غصے کی سرخی لیے کھڑی لیلی کی طرف دیکھ کر پہلے مسکرایا اور پھر آسمان پر نظر دوڑاتا ہوا پرسوچ انداز میں بولا، لگتا ہے یہاں کہیں قریب ہی پانی کا کوئی ذخیرہ ہے۔ اگر تم ان پرندوں کو غور سے دیکھو تو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ہی سمت میں رخ کر رہے ہیں۔ لیلی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن دل میں اس سے اتفاق کیے بغیر نہ رہ سکی۔ دن بھر اڑانے بھرتے پنچھی شام ڈھلے اپنے مساکن میں واپس لوٹ رہے تھے اور واقعی ایک مخصوص سمت میں اتر رہے تھے۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، آج تمہیں کسی پرندے کا مزیدار سا گوشت خود بھون کر کھلاتا ہوں، ایسا زبردست ذائقہ ہوگا کہ زندگی بھر بھول نہ سکو گی۔ لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے وہ اپنی رائفل اٹھا کر اس سمت میں آگے بڑھ گیا اور دانستہ اس جانب دیکھنے سے گریز کیا جہاں ماہبانو بیٹھی تھی۔ وہ برسوں سے لیلی کو جانتا تھا اور اس کا خوب مزاج آشنا تھا، اس لیے سمجھ سکتا تھا کہ اس کا زیادہ التفات ماہبانو کے لیے لیلی کے دل میں نفرت کو بڑھا دے گا اور وہ اس کی دشمن بن جائے گی۔ ہم سفروں میں سے کسی کو بھی دشمن بنا کر چلنا بڑی نادانی کی بات تھی، سو وہ یہ نادانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اونچے نیچے ناہموار راستے پر پیر جما کر چلتا ہوا وہ آگے بڑھا تو ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ کر اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ یہاں ایک کافی بڑے گڑھے میں اچھا خاصا پانی جمع تھا۔ یہ یقیناً بارش کا پانی تھا جس میں ڈھیروں کائی اگ آئی تھی، لیکن اس کے باوجود پانی کا یہ ذخیرہ پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے کارآمد تھا۔ اب بھی وہاں کئی پرندے جمع تھے اور کنارے پر بیٹھ کر وقتاً فوقتاً اپنی چونچیں پانی میں ڈبو کر پانی پی رہے تھے۔ وہ نہایت خاموشی سے ایک جگہ ٹک گیا اور اپنی رائفل کو سنگل شاٹ پر سیٹ کر کے سانس روکے ایک صحت مند بطخ نما پرندے کا نشانہ باندھنے لگا۔ وہ لوگ جن حالات میں ڈیرے سے نکلے تھے اپنے ساتھ زیادہ کھانے پینے کا سامان نہیں لا سکے تھے۔ خوراک کے نام پر ان کے پاس چنے گڑ کی ڈلیاں اور بس پانی ہی موجود تھا۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ جہاں شکار کا موقع مل سکے وہاں اس سے استفادہ کیا جائے۔ ڈیرے سے اتنی قلیل خوراک کا ذخیرہ لے کر وہ نکلا بھی اسی بھروسے پر تھا، اور اب رائفل سے نشانہ باندھے اپنی نشانہ بازی کی مہارت کا مظاہرہ کرنے ہی والا تھا۔ جیسے ہی اس کا انتخاب ہوا، پرندہ فوکس ہوا، اس نے رائفل کی لبلبی دبا دی۔ انسان اور اس کی ایجادات کی آوازوں سے محروم پہاڑوں کا یہ ویران سلسلہ جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ کے سوا کچھ نہیں سنائی دیتا تھا، رائفل کے اس اکلوتے فائر سے گونج اٹھا۔ یکدم ہی وہاں ایک ہلچل سی مچ گئی اور برسوں بلکہ شاید صدیوں سے بغیر کسی انسانی مداخلت کے وہاں سکون سے بسنے والے پرندے گھبرا کر شور مچاتے ہوئے فضا میں چکرانے لگے۔ وہ رائفل چھوڑ کر خود اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اس پرندے کی طرف بھاگا جو اس کی گولی کا نشانہ بن کر زخمی ہوا تھا اور بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ پرندے کو اس کے سر سے پکڑ کر اس کے گلے پر چھری پھیر کر حلال کرنے کی نیت سے اس نے اپنے پیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہاں بندھا خنجر نکال سکے، لیکن ایک آواز پر بری طرح بدک کر پلٹا۔ کسی نے بہت زور سے اسلم کہہ کر پکارا تھا اور پکارنے والی آواز مردانہ تھی، اس لیے اس کا اس طرح بدکنا سمجھ میں آتا تھا۔ پلٹتے ہی اس کی نظروں نے ایک بہت ہی خوفناک منظر دیکھا۔ اس کے سامنے لیلی اور ماہبانو ساتھ ساتھ کھڑی تھیں اور ایک رائفل کی نال نے انہیں اپنی زد میں لے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پھڑکتے ہوئے پرندے کی گردن چھوٹ گئی اور اس نے بے بسی سے اس سمت دیکھا جہاں اس کی رائفل پڑی ہوئی تھی۔ رائفل اس کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ وہ بہت زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتا تب بھی اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکتا تھا کہ لیلی اور ماہبانوں کو زد میں لیے کھڑے جمرو کی رائفل کے شعلہ اگلنے سے قبل اس تک پہنچ جاتا۔ ہاں، وہ جمرو ہی تھا جو نہ جانے کس طرح ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب کسی عفریت کی طرح دانت نکوستا ہوا ان کے سروں پر کھڑا تھا۔ نہ میرے ہیرو، رائفل کی طرف بڑھنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ غلطی کی تو سمجھ لینا کہ ادھر تو ہلا اور میں نے گولی چلائی۔ ہاں، یہ تو بتا دے کہ پہلی گولی تیری محبوبہ کی کھوپڑی میں اتاروں یا اس عاشقہ کی جو بیچاری نہ تو فلموں کی ہیروئن بن سکی اور نہ ہی تیری بیچاری کی قسمت ہی ماٹھی ہے، ورنہ شکل کے تو ہم تم دونوں ہی گواہ ہیں کہ یہ بیچاری رج کے سونی تھی۔ جمرو نے اس کی نظروں کا زاویہ پہچان لیا تھا، اس لیے فوراً ہی اسے تنبیہ کر ڈالی۔ فضول بکواس نہ کر اور جو چاہتا ہے صاف صاف بتا دے۔ ان دونوں کو رائفل کی زد میں دیکھ کر وہ اندر سے خاصا پریشان ہو گیا تھا، لیکن اپنی اس پریشانی کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور سخت لہجے میں بولا، چاہتا تو میں تیری جان ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا کہ تو بغل میں یہ دو چڑیاں دبائے کدھر جا رہا تھا؟ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ڈیرے پر پولیس کا ریڈ ہوتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلا اور دوسروں کی طرح رک کر مقابلہ کرنے کی حماقت نہیں کی۔ وہ پلسیے جس طرح فائر پر فائر کر رہے تھے، صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وڈی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے سوچا مارے جانے یا گرفتار ہونے سے بہتر ہے کہ بھاگ نکلوں۔ بھاگنے کے لیے اس راستے کو چنتے ہوئے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ ادھر تم لوگوں سے ٹاکرا ہو جائے گا۔ وہ تو اچانک ہی یہ دونوں نظر آ گئیں تو میں حیران رہ گیا۔ تو نے تو سب سے زیادہ پھرتی دکھائی وہاں سے بھاگنے میں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ تو پولیس والوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ادھر سے بھاگ نکلا تھا۔ اچانک افراتفری میں بھاگا ہوتا تو ان دونوں کو لے کر نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر تمہارے حلیے بھی بتا رہے ہیں کہ تم لوگ پوری تیاری سے بھاگے تھے۔ سچ بتا کہ کہیں تو نے ہی تو پولیس کو مخبری نہیں کر دی تھی؟ تجھے معلوم ہوگا کہ پولیس کب ڈیرے پر حملہ کرے گی، اس لیے تو پہلے ہی سے بھاگ نکلا۔ ذرا سی دیر میں جمرو نے جو اندازے قائم کیے تھے وہ کسی حد تک صحیح تھے،
لیکن زیادہ تر الزام تراشی کے زمرے میں آتے تھے۔ اس کے ان الزامات کو سن کر اسلم بھنا گیا اور دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں بولا، جس تھالی میں کھاؤ اس میں چھید کرنا تمہاری فطرت ہو سکتا ہے، میری نہیں۔ میں گروہ کو چھوڑنے کے ارادے سے ضرور وہاں سے نکلا تھا، لیکن غداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غداری بزدلوں کا شیوا ہے اور میں تیری طرح بزدل نہیں ہوں۔ میں نے تجھے بزدل کہا بھی کب ہے؟ تو ہیرو ہے، ہیرو۔ جب ہی تو دو دو لونڈیوں کو بغل میں لے کر گھوم رہا ہے۔ یہ سالی لیلی تو سالوں سے تیری دیوانی ہے، پر قسمت دیکھو کہ یہ 4 دن کی آئی لونڈیا تیرے دل پر ایسی چڑھ گئی کہ تو اس کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑنے پر راضی ہو گیا۔ ایسا قبضہ جمایا تو نے اس پر کہ ہم تو اسے چھونے کو ترس گئے۔ اب میں تیرے سامنے ہی اس کی مٹی پلید کروں گا۔ وڈا ترسایا ہے تو نے ہمیں اس کے لیے۔ اب میں اپنے دل کے سارے ارمان نکالوں گا۔ جمرو کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ افراتفری میں بس اپنی رائفل لے کر ہی ڈیرے سے بھاگ سکا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ تنہا تھا اور اس کے ساتھ اسلم کی طرح 2 نازک اندام خواتین نہیں تھیں۔ ان کا طے کردہ فاصلہ ان سے قلیل وقت میں پاٹ کر وہاں تک آ پہنچا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کی خباثت اپنے عروج پر تھی۔ نہ تو اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوس میں فرق آیا تھا اور نہ ہی ہونٹوں پر دوڑتی شیطانی مسکراہٹ جدا ہو سکی تھی۔ وہ اب بھی وہی جمرو تھا جو ڈیرے پر ہوتا تھا۔ اگر تو نے مہبانوں کو انگلی بھی لگائی تو میں تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ اس کی باتیں سن کر اسلم کا پارا چڑھ گیا اور وہ اس کے ہاتھ میں دبی رائفل کی پرواہ کیے بغیر غضبناک ہو کر اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہیں رک جا اسلم، ورنہ 1 سیکنڈ میں گولی اس کی کھوپڑی کے اندر ہوگی۔ جمرو نے فوراً ہی رائفل کی نال مہبانوں کے سر سے لگا دی اور اسے دھمکی دے دی۔ اسلم نے شدید بے بسی کے احساس کے ساتھ اپنے قدموں کو روک لیا۔ اسی پل اس کا شکار کیا ہوا پرندہ تڑپنا پھڑکنا چھوڑ کر ساکت ہو گیا تھا۔ اب تیرا ہیرو پن نہیں چل سکے گا۔ زیادہ منہ زوری دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس پرندے کی طرح ہی زمین پر گرا اپنے خون میں لت پت مردہ پڑا ہوگا۔ ادھر اس ویرانے میں کوئی تجھے کفن دفن دینے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ جمرو کا لہجہ کسی درندے کی طرح غراہٹ لیے ہوئے تھا۔ اسلم کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ صرف اس لیے خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا کہ اس کی ذرا سی لغزش مہبانوں کی زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی۔ یہ تو اپنی جگہ طے تھا کہ وہ جیتے جی جمرو کو اس کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، لیکن انتہائی صورت سے پہلے ایسی کوئی جذباتی حرکت کرنا جو مہبانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو کسی طور مناسب نہیں تھا۔ لیلی جانم، ذرا ادھر سے وہ رائفل تو اٹھا کر میرے پاس لے آ۔ یہ ادھر پڑی رہی تو اپنا ہیرو خواہ اس تک پہنچنے کے لیے پھڑکتا رہے گا۔ اسلم کو ساکت ہوتے دیکھ کر جمرو نے طنزیہ لہجے میں لیلی کو حکم دیا۔ وہ فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کے لیے حرکت میں آ گئی اور ایک ایک قدم مضبوطی سے رکھتی ہوئی رائفل کی طرف بڑھی۔ مہبانوں کے سر سے رائفل کی نال لگائے کھڑے جمرو کی نگاہیں چابک دستی سے اس کی اور اسلم کی بیک وقت نگرانی کرتی رہیں۔ لیلی کے رائفل لے کر واپس پلٹنے تک اس نے کہیں کوئی موقع نہیں دیا کہ اسلم اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا پاتا۔ شاباش، تجھ میں ایک یہی گل اچھی ہے کہ کبھی کسی فرمائش کو پورا کرنے سے انکار نہیں کرتی۔ تو نے وڈی پیاس بجھائی ہے میرے بدن کی۔ تیری اس خدمت کے صلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جان سے نہیں ماروں گا۔ اسے رائفل سمیت واپس پلٹتا دیکھ کر جمرو نے چہک کر کہا، لیکن میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ تو اسلم کو کچھ کر سکے اس سے پہلے میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ اس کی جانب آتی لیلی یکدم ہی اس سے 8-10 قدم کے فاصلے پر رک گئی اور رائفل کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے غرائی۔ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ جمرو بوکھلا گیا۔ تو نے مجھے اسلم کی عاشقہ کہا تھا، تو پھر تو یہ کیوں بھول گیا کہ میں اسلم کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں؟ لیلی نے اسے جواب دیا۔ رائفل پھینک دے لیلی، ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ جمرو نے اسے دھمکی دی۔ مار دے، یہ مر گئی تو میری راہ کا کانٹا آپ ہی نکل جائے گا، لیلی نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اس جواب کے بعد جمرو کسی نئی حکمت عملی سے کام لیتا۔ اس سے قبل ہی اسلم تقریباً اڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ لیلی میں الجھ کر اس کی توجہ بٹ گئی، اس لیے وہ ایک پل کے لیے اسلم کی طرف سے غافل ہو گیا تھا، اور اسلم کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے سب سے پہلے جمرو کی رائفل والے ہاتھ کو ہی قابو میں کیا اور وحشیانہ طاقت سے کام لے کر ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ بدحواسی کا شکار ہو جانے والا جمرو فوری طور پر خود کو سنبھال نہیں سکا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا۔
اسلم نے رائفل کو نال کی طرف سے ڈنڈے کی طرح پکڑا اور جمرو پر پل پڑا۔ اس کے 4-5 ضربیں لگانے تک تو جمرو اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکا اور ادھر ادھر لڑکتا رہا، لیکن پھر اسے بھی ایک موقع مل ہی گیا۔ یہ موقع اسے اس پتھر کی صورت میں ملا جس کے قریب وہ اتفاقاً جا گرا تھا۔ پتھر بہت بڑا نہیں تھا اور آسانی سے اس کے بائیں ہاتھ میں سما گیا۔ اس نے اپنی جگہ پڑے پڑے اسے پوری قوت سے اسلم کی طرف اچھال دیا۔ پتھر اڑتا ہوا اس کے پیٹ میں جا کر لگا۔ خوش قسمتی سے وہ پتھر کسی سخت چٹان کے حصے کی بجائے مٹی کا ڈھیلا ثابت ہوا، ورنہ جمرو نے جس طاقت سے اسے اس کی طرف اچھالا تھا اس کا حشر نشر ہو جاتا۔ اب بھی وہ لڑکھڑا سا گیا اور سنبھلنے تک جمرو کو اٹھ کر کھڑے ہونے کی مہلت مل گئی، اور اس کے ایک ہی حملے نے اسلم کے ہاتھوں سے رائفل گرا دی تھی۔ اس کی اور اسلم کی دشمنی کی بنیاد تب ہی پڑ چکی تھی جب اسلم کا دل مہبانوں پر اس بری طرح آ گیا تھا کہ اس نے اسے سب کے ہاتھوں کا کھلونا بننے کی بجائے سردار کے قدموں میں اپنا سارا مال و متاع ڈھیر کر کے محفوظ و مامون کر دیا تھا۔ عورت کا رسیا جمرو اس صورتحال پر بڑا جھلایا تھا۔ اس کی رال مسلسل مہبانوں پر ٹپکتی رہی تھی، لیکن وہ باوجود کوشش کے اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مہبانوں کو لے کر شروع ہونے والی ان دونوں کے مابین یہ چپکلش دوسرے جھگڑوں کا سبب بھی بنی تھی، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ خصوصاً جمرو تو موقع کی تلاش میں ہی رہتا تھا کہ کب اسلم کا کانٹا بیچ سے نکلے اور اس کی مہبانوں تک رسائی ہو سکے۔ آج بدترین حالات میں بھی جب اسے لگا کہ وہ اسلم کو قابو کر سکتا ہے تو اس نے فوراً ہی اس کے خلاف کمر کس لی، لیکن اب دونوں کے ہی نہتے رہ جانے کی صورت میں طاقت کا توازن تقریباً برابر ہو چکا تھا، اور فتح اسے ہی حاصل ہونی تھی جو خود کو زیادہ بڑا شہزور ثابت کر دیتا۔ طاقت کے اس توازن کو اگر کوئی بگاڑ سکتا تھا تو وہ لیلی تھی۔ وہ اسلم کی حمایتی تھی، اور اس وقت اسلم کی لوڈڈ رائفل یہ وہاں کھڑی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے ان دونوں کے جھگڑے میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی اور خاموشی سے ان کے مابین جاری لڑائی کو دیکھ رہی تھی۔ جمرو نے کھڑے ہوتے ہی اسلم کی طرف چھلانگ لگائی۔ اتفاق سے یہی حرکت اسلم نے بھی کی، اور نتیجتاً دونوں فضا میں ہی ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے، اور ان کے سروں کے درمیان ہونے والی ٹکر کی آواز واضح طور پر سنائی دی۔ ٹکرانے کے بعد دونوں ہی پیچھے کی طرف الٹ کر گر پڑے، اور دونوں ہی نے بے مثال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو ایک بار پھر اپنے قدموں پر کھڑا کر لیا۔ کھڑے ہوتے ہی وہ ایک بار پھر ایک دوسرے پر جھپٹے۔ اسلم کے دائیں ہاتھ کا گھونسا جمرو کے جبڑے پر پڑا اور اس کی بتی سی ہل کر رہ گئی۔ زخمی منہ سے جاری ہونے والا خون اس کی باچھوں سے نکل کر بہنے لگا، مگر اسے ان چوٹوں کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ اپنی چوٹ پر منہ سے ذرا سی بھی آواز نکالے بغیر اس نے اسلم کے کان پر ایک جوابی گھونسا رسید کیا۔ گھونسا خاصی قوت سے رسید کیا گیا تھا۔ اسلم کو یوں لگا جیسے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو۔ بری طرح بلبلاتے ہوئے اس نے اپنا گھٹنا موڑ کر جمرو کے پیٹ میں مارا۔ اس چوٹ کو کھا کر جمرو بری طرح ڈکرایا، لیکن اسلم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کے بجائے اس سے چمٹ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اسلم کی گردن کو گرفت میں لے کر دبا دے۔ اسلم نے طرح دینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس کی گردن جمرو کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے پوری قوت سے اسے دبانا شروع کر دیا۔ جواباً اسلم نے بھی اس کے ساتھ یہی حرکت کی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا گلا دبا کر ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے تھے، لیکن خود گرفت میں ہونے کے باعث پوری طرح زور لگانے سے قاصر تھے۔ تم رائفل لے کر ایسے خاموش کیوں کھڑی ہو؟ اس لڑائی کو ختم کیوں نہیں کرواتی؟ بہت دیر سے خاموش مہبانوں نے محو تماشا لیلی کو یہ صورتحال دیکھ کر ٹوکا۔ یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہاں جمرو کی لاش نہیں گر جاتی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ انسان کی لاش گرنے کا ذکر ایسے کر رہی ہو جیسے کسی کیڑے مکوڑے کی بات ہو، اور ویسے بھی کیا ضروری ہے کہ لاش جمرو کی گرے؟ اسلم کو بھی تو کچھ ہو سکتا ہے۔ مہبانوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ میرا اسلم شیر ہے، اسے کسی کے ہاتھوں مات ہو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر اگر کسی کی لاش گرے گی تو وہ جمرو ہی ہوگا، اور تم یہ سمجھ لو کہ جمرو کا مرنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس کے ارادے تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ لیلی کا جواب سن کر اسے خاموش ہونا ہی پڑا۔ دوسری طرف وہ دونوں ایک دوسرے کو گلا دبا کر ہلاک کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد ایک بار پھر ایک دوسرے کو ضربیں لگانے لگے تھے۔ اسلم کے پنچ نے جمرو کا بایاں رخسار ادھیڑ ڈالا تھا،
اور رخسار سے بہنے والا خون باچھوں سے بہتے خون کے ساتھ مل کر اس کے بھیانک چہرے کو مزید بھیانک بنا رہا تھا۔ اس زخم کو کھانے کے بعد وہ خود بھی پیچھے نہیں رہا تھا اور اسلم کی ناک پر اتنی بری طرح سر مارا تھا کہ اس کی نکسیر پھوٹ پڑی تھی۔ ناک سے بہنے والے خون نے اس کے ہونٹوں کو تر کر دیا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اپنی حالت سے بے خبر دیوانہ وار لڑنے میں مصروف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی لڑائی ہے۔ اس لڑائی میں جو ذرا ڈھیلا پڑا وہ جان سے جائے گا، اس لیے بقا صرف اسی میں تھی کہ ہر زخم کی شدت کو حوصلے سے برداشت کر کے لڑائی کو جاری رکھا جائے۔ وہ دونوں ہی اپنی پوری جان سے لڑ رہے تھے اور ابھی تک کسی کا پلڑا بھاری نہیں ہو سکا تھا۔ ایک کی لات چلتی تو دوسرے کا ہاتھ فوراً ہی اگلے کا مزاج پوچھ ڈالتا۔ اب بھی اسلم نے جمرو کی گردن کا نشانہ لے کر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا، لیکن وہ عین وقت پر جھکائی دے گیا اور وار اس کی گردن کی بجائے پشت پر لگا۔ پشت پر محسوس ہونے والی وار کی شدت نے جمرو کو بتایا کہ اگر اس کی گردن زد میں آ جاتی تو گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے محفوظ نہ رہتی۔ اس نے غصے میں جھکے جھکے ہی اسلم کے پیٹ میں پر سر کی زوردار ٹکر ماری۔ ان کی لڑائی کی ابتدا ہی میں اسلم پیٹ پر پتھر کی زوردار ضرب کھا چکا تھا۔ اسی مقام پر ایک اور چوٹ لگی تو وہ فوری طور پر خود کو سنبھال نہیں سکا اور پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ جمرو پھرتی کا مظاہرہ کرتا ہوا فوراً ہی اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس کے سر اور چہرے پر تابڑ توڑ گھونسے مارنے لگا۔ خود کو ان گھونسوں کی زد سے بچانے کے لیے اسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر لیے، لیکن جمرو کے ہاتھ کہاں رکنے والے تھے۔ اس نے گھونسوں کا سلسلہ روک کر اسلم کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑنے کی کوشش کی تاکہ اسے سخت زمین سے ٹکرا کر اس کی کھوپڑی کھول سکے۔ اسلم بھی کوئی مٹی کا مادھو نہیں تھا کہ ہر چوٹ سہتا ہی چلا جاتا۔ جمرو سے پہلے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور پھر اپنی تمام تر جسمانی قوت صرف کر کے اسے اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ جمرو اس کے اوپر سے گرا ضرور، لیکن چاروں شانے چت نہ ہوا اور فوراً ہی سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسلم بھی 2-4 سیکنڈز کے فرق سے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن یہ چند سیکنڈ کا فرق لڑائی میں بہت بڑا تھا۔ جمرو نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کے کھڑا ہونے سے قبل ہی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اسلم کھڑا ہوا تو اسے حملے کی مہلت دیے بغیر اس نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور کچھ فاصلے پر کھڑی للی پر دے مارا۔ للی کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ اسے خود کو بچانے یا ایک طرف ہٹنے کی قطعی مہلت نہیں مل سکی اور وہ اسلم کی زد میں آ کر چاروں شانے چت گر پڑی۔ گرنے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں موجود رائفل نکل کر اس سے دور جا گری۔ اس بار جمرو نے اسلم پر حملہ کرنے کے بجائے رائفل کی طرف جست لگائی اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ للی کے اوپر جا گرنے والا اسلم جب تک کھڑا ہوا لڑائی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ طاقت کا توازن جمرو کے حق میں جھکا ہوا تھا اور وہ کسی رعایت کے لیے تیار نہیں تھا۔ رائفل ہاتھ لگتے ہی اس نے اسے سیدھا کیا اور بے دریغ اسلم پر فائر داغ دیا۔ فائر کی گونج کے ساتھ ہی فضا میں ایک نسوانی چیخ بھی سنائی دی۔ یہ للی کی چیخ تھی جو اسلم کی طرف فائر ہوتے ہی زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسلم کی طرف جاتی گولی کو اپنے سینے پر روک لیا تھا۔ حالات کی چکی میں پس کر مدکوک اور بے کشش ہو جانے والی للی کے سینے سے فوراً ہی خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اسلم کی جگہ للی کو زد میں آتے دیکھ کر جمرو ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا تھا، اس لیے دوسرا فائر نہیں کر سکا۔ اس کی اس پل بھر کی غفلت کا اسلم نے فائدہ اٹھایا اور پنڈلی پر بندھا خنجر کھینچ کر نکالنے کے بعد برق رفتاری سے جمرو کی طرف پھینک دیا۔ طویل مشق سے حاصل ہونے والی مہارت نے اس لمحے اسے مایوس نہیں کیا اور خنجر جمرو کے سینے کی بائیں طرف کی پسلیوں سے گزرتا ہوا سیدھا اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ دل میں اتر جانے والے خنجر نے لہیم شہیم جمرو کے سارے کسبل نکال دیے اور وہ لہراتا ہوا زمین پر آ رہا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دوبارہ زمین پر سے نہیں اٹھ سکے گا۔ اسلم نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور للی کی طرف لپکا۔ اس سے قبل مہبانو اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا للی؟ اسلم گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے دکھ سے بولا، تمہیں اپنا بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو سوچا تم پر قربان ہی ہو جاؤں۔ اب تم خوش رہنا کہ لیلی کبھی تمہاری راہ میں نہیں آئے گی۔ وہ اپنے پپڑی جمے ہونٹوں سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بیک وقت بولی،
میں تم سے اتنی نفرت تو نہیں کرتا تھا کہ تمہاری جان کے در پہ ہو جاتا۔ وہ واقعی بہت دکھی تھا، لیکن میں تو تم سے اتنی محبت کرتی تھی نا کہ تم پر خود کو قربان کر دیتی۔ شدید تکلیف کے عالم میں بھی وہ غضب کی قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تم نے مجھے بڑا مقروض کر دیا، تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ میں کیوں کر اتار پاؤں گا؟ اسلم کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسی عورت کے لیے جس سے اس نے ہمیشہ کراہت محسوس کی تھی۔ تم میرا سر اپنی گود میں لے کر میرے مرنے تک یہیں بیٹھے رہو، میں تمہیں دیکھتے دیکھتے موت کی آغوش میں چلی جاؤں گی تو سمجھوں گی کہ زندگی سے سب کچھ پا لیا۔ اس نے اپنی خواہش بیان کی۔ ماہبانوں نے آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ اس پہلی سی عورت کا سر اپنی گود سے اٹھا کر اسلم کے زانوں پر رکھ دیا۔ بے حد دل شکستہ سا اسلم دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ یہاں اس ویرانے میں وہ اس کے لیے بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات اس کی خواہش کے مطابق گزار سکے۔ لیلی کے سینے سے جاری خون کا بہاؤ صاف بتا رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندگی سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ وہ لوگ کسی آبادی میں ہوتے تو وہ پھر بھی کوشش کرتا کہ لیلی کو کسی ہسپتال تک پہنچا دے، لیکن وہ تو خود ہی بے سمت تھا، اسے خود ہی معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی سکے گا یا نہیں۔ اسلم اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس پر مرکوز رکھے لیلی نے آہستہ سے اسے پکار کر خیالات سے باہر نکالا۔ بولو۔ وہ فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر ہو سکے تو کبھی میرے ماں باپ سے۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور یوں لگا کہ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائے گی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بہت دھیمی آواز میں بولی، ان سے میرے لیے معافی۔ جملہ اب بھی ادھورا ہی تھا، لیکن مفہوم واضح ہو چکا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں سے نکل سکے گا یا نہیں، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کی موت کو آسان کرنے کے لیے اس سے وعدہ کر ڈالا۔ اس اثناء میں ماہبانوں چلو میں تالاب سے پانی بھر لائی تھی۔ اس نے وہ پانی لیلی کے خشک ہونٹوں پر ٹپکایا۔ پانی کے چند قطرے اس کے حلق سے نیچے اترے اور باقی پانی باچھوں سے بہہ نکلا۔ اب اس میں کچھ بھی بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک حسرت بری نظر ماہبانوں اور اسلم کے چہروں پر ڈالی اور پھر جسم کو لگنے والے آخری جھٹکے کے ساتھ اس کی وہ بڑی بڑی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، جنہیں دنیا میں آ کر پہلی بار کھولنے کے بعد جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی محبت سے اس کا نام غزالہ رکھا تھا۔ وہ عزت دار آدمی اپنی غزالی آنکھوں والی پہلی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بیٹی اس چاہنے والے باپ کی عزت کی لاج نہیں رکھ سکی اور شوبز کی چکا چوند سے اس بری طرح متاثر ہوئی کہ غزالہ سے لیلا اور لیلی بن گئی۔ اسے لیلا اور لیلی بننے والوں میں سے نہ تو کوئی مجنوں کی طرح اس کا دیوانہ ثابت ہو سکا اور نہ ہی کسی نے لیلی کو پھول جان کر قدر کی۔ خود سری اور عاقبت نا اندیشی کا شکار وہ لڑکی بری طرح روندی گئی اور ایک ویرانے میں ایسی موت مری کہ اس کا کوئی خونی رشتہ اس کے مردہ جسم کے قریب بیٹھ کر نوحہ کرنے والا نہیں تھا۔ دو افسردہ چہرے اگر اس پر آنسو بہا رہے تھے تو وہ بھی صرف اس لیے کہ اس نے محبت کو اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک لاش اور بھی پڑی تھی۔ مرنے والا وہ شخص اس سے بھی زیادہ بدقسمت تھا۔ زندگی بھر اس نے جو ظلم کمایا تھا، اس کے عوض اسے مرتے وقت پانی کے چند قطرے اور کوئی ایک بھی آنسو بہانے والی آنکھ میسر نہیں آ سکی تھی۔ زندگی اپنے آپ کو ڈھنگ سے نہ برتنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ جو لوگ متعین اصولوں سے ہٹ کر زندگی کے ساتھ پیش آتے ہیں، انہیں زندگی اگر عمر بھر ڈھیل دیتی بھی رہے تو خود سے جدا کرتے وقت اس بے دردی سے پیش آتی ہے کہ دیکھنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنے والا سبق دے ڈالتی ہے۔ لیکن اس سبق کو یاد رکھنے کی فرصت ہی کسے ہوتی ہے؟ اگر انسان دوسروں کے تجربات سے سبق حاصل کر کے سدھرنے والا ہوتا تو پھر خسارے میں کیوں رہتا؟ شبانہ بہت مضطرب تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ آفتاب سے وعدہ کرنے کے باوجود اس کی بیٹی کو اس تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسے اس بات کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اس کے کچھ کرنے سے قبل ہی بچی کو ہسپتال کی نرسری سے غائب کر دیا گیا تھا۔ وہ آفتاب کو اس واقعے کی اطلاع دے کر معذرت بھی کر چکی تھی اور آفتاب نے اس کی معذرت کو قبول بھی کر لیا تھا۔ اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھی۔
اس کا دل اس سے مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ آفتاب اور کشور کو ان کی کھوئی ہوئی خوشی واپس مل جائے۔ آفتاب کے ساتھ اس کے دل کا عجیب ہی معاملہ تھا۔ وہ بہت اچانک ہی اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا اور چھا گیا تھا۔ محبت جس طرح اس کے دل پر وارد ہوئی تھی، اس طرح کے واقعات عام نہیں ہوتے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ایک پل بھی ایسا نہیں تھا جسے گرفت میں لے کر کہا جا سکتا کہ اس پل محبت نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے اس کے دل میں اترا تھا۔ دیکھا جائے تو ان کا تعلق بھی بہت سرسری سا تھا۔ اس کا اور آفتاب کا بس چند دن کا تو واسطہ تھا۔ وہ بچی کی پیدائش کے سلسلے میں ہسپتال میں داخل اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کتنی دیوانہ وار محبت کرتا ہے، یہ اس کے ایک ایک انداز سے پتہ چلتا تھا۔ شبانہ بطور نرس کشور کی دیکھ بھال کے فرائض انجام دے رہی تھی اور اس قسم کی خدمات انجام دینا اس کا برسوں کا معمول تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی اور کی محبت کو دیکھ کر اتنی بری طرح متاثر ہوئی کہ خود ہی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ اپنے دل میں پیدا ہونے والی اس انوکھی محبت کے لیے وہ ابھی پوری طرح حیران بھی نہیں ہو سکی تھی کہ آفتاب و کشور کے دشمن ان تک پہنچ گئے۔ اس موقع پر شبانہ نے ان دونوں میاں بیوی کو غیر معمولی فیور دیتے ہوئے نہ صرف وہاں سے فرار ہونے میں مدد دی، بلکہ یہ وعدہ بھی کر لیا کہ نرسری میں داخل ان کی بیٹی ان تک پہنچا دے گی۔ حالات نے اسے یہ وعدہ وفا کرنے کی مہلت نہیں دی، البتہ وہ خود ملازمت سے مستعفی ہونے پر مجبور کر دی گئی۔ ہسپتال کی ملازمت سے فارغ ہونے کا مطلب تھا کہ اسے رہائش کے لیے ہسپتال کی طرف سے ملا ہوا کوارٹر بھی خالی کرنا تھا۔ برسوں سے مقیم ایک جگہ سے منتقلی کے لیے ساز و سامان کو سمیٹنا بھی ایک دقت طلب کام تھا، اور اس وقت وہ اسی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ایک سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھنے کے بعد اسے بند کرتے ہوئے یکدم ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے فوراً اپنے کام کو روکا اور اپنی اس کولیگ کو فون کرنے لگی جو ہسپتال میں ریکارڈ کیپر کے فرائض انجام دیتی تھی۔ روبی، ذرا ریکارڈ میں دیکھ کر مجھے مسز آفتاب کا رہائشی پتہ تو بتا دو۔ رابطہ ملتے ہی اس نے اپنی ساتھی سے مطالبہ کیا۔ تم اس کے ایڈریس کا کیا کرو گی؟ اس کی ساتھی نے چونک کر پوچھا۔ بس کچھ کرنا ہے نا، تم یہ بتاؤ کہ مجھے ایڈریس دے رہی ہو یا نہیں۔ اس نے دوستانہ دھونس سے کام لیا۔ اچھا، میں بتاتی ہوں، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، میں خود تمہیں فون کر کے ایڈریس نوٹ کروا دیتی ہوں۔ دوسری طرف سے مزید کوئی سوال کیے بغیر فوراً حامی بھر لی گئی تو اس نے لائن کاٹ دی اور ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ اس کے ارد گرد بہت کام بکھرا ہوا تھا، لیکن اب یہ سب غیر ضروری ہو گیا تھا اور وہ سب سے پہلے اپنے دل میں آنے والے خیال کو عملی جامہ پہنانا چاہتی تھی۔ آفتاب کے لیے کچھ نہ کر سکنے کے ملال نے اسے اکسایا تھا کہ وہ اس کے کسی طرح کام تو آئے، اور اس خواہش نے اسے یہ راہ سجائی تھی کہ وہ آفتاب کی رہائش گاہ پر جا کر اس کا ضروری نوعیت کا سامان وہاں سے اٹھا کر اسے پہنچا دے۔ اس تدبیر کے سوجنے میں یہ لالچ بھی کار فرما تھا کہ اس طرح سے آفتاب سے ایک اور ملاقات کا موقع میسر آ سکتا ہے۔ دل کی باتوں میں آ کر اس نے بہت سے دوسرے نکات فراموش کر دیے تھے۔ وہ بھول گئی تھی کہ آفتاب اور کشور کا معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے، اور ہسپتال میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد یقینی طور پر پولیس بھی ریکارڈ سے ان کا پتہ لے کر وہاں پہنچی ہوگی۔ اپنی ہی دھن میں مگن اس نے روبی کا فون آنے تک کا وقت بمشکل گزارا اور پھر اس سے پتہ ملتے ہی روانہ ہو گئی۔ وہاں بسیں وغیرہ تو چلتی نہیں تھیں، البتہ ہسپتال کے باہر اسے رکشہ ضرور مل گیا۔ رکشے میں سوار ہو کر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھی۔ راستے سے اس نے ایک لاک میکر کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ اس کے گھر کا بند قفل کھلوا سکے۔ لاک میکر بھی بیچارہ کہاں جانتا تھا کہ ایک معزز نظر آنے والی خاتون اس سے کسی اور کے گھر کا تالا کھلوانے لے جا رہی ہے۔ اس نے وہاں پہنچ کر آرام سے لاک کھولا اور اپنے معاوضے کے ساتھ واپسی کا کرایہ لے کر بخوشی واپس روانہ ہو گیا۔ شبانہ اس کی روانگی کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو وہاں اس گرد سے واسطہ پڑا جو چند دن کسی گھر کے بند رہنے سے اس کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن یہاں کچھ اور بھی تھا۔ گرد پر بہت سے قدموں کے نشان نمایاں تھے اور سامان بھی خاصا بکھرا ہوا تھا۔ صاف لگتا تھا کہ وہاں کچھ لوگوں نے آ کر تلاشی لی ہے۔ جوش و جذبات میں بھرے اس کے ذہن کو یہ دیکھ کر دھچکا لگا اور عقل نے خطرے کی سیٹی بجاتے ہوئے اسے فوراً وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا، لیکن اسی لمحے اس کی نظر دیوار پر چپکے اس کاغذ پر پڑ گئی جس پر دھمکی آمیز پیغام تحریر تھا۔
اگر اپنی بچی زندہ سلامت چاہتے ہو تو اس شخص کے پاس چلے آؤ جس سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ پیغام دینے والے کا کوئی نام پتہ موجود نہ ہونے کے باوجود یقیناً پیغام کے الفاظ اس شخص کے لیے بہت واضح تھے جسے یہ پیغام دیا گیا تھا۔ شبانہ شش و پنج میں پڑ گئی کہ اس پیغام کو آفتاب تک پہنچایا بھی جائے یا نہیں۔ اگر وہ اسے پیغام پہنچا دیتی تو یقیناً بچی کی محبت میں وہ پیغام دینے والے کے پاس بھاگا جاتا۔ جو شخص بھرے ہسپتال میں اپنے گنڈے بھیج کر اسے گھیرنے کی کوشش کر سکتا تھا وہ کس نوعیت کا دشمن ہوگا؟ شبانہ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس کی نوخیز و خاموش محبت آفتاب کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اسے یہ بھی احساس تھا کہ آفتاب اور کشور اپنی بیٹی کی جدائی میں تڑپ رہے ہوں گے۔ تو زبزب میں مبتلا وہ ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہوئی جہاں سے کسی ایک فیصلے پر پہنچنا بہت دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ شش و پنج کی اس کیفیت میں مبتلا وہ ذہن میں ابھرنے والے خطرے کے احساس کو بھی فراموش کر بیٹھی اور اس وقت ہوش میں آئی جب کسی نے چپکے سے اس کے پیچھے آ کر گردن پر پسٹل کی نال رکھ دی۔ بے ساختہ رد عمل کے طور پر وہ فوراً ہی بدک کر پیچھے کی طرف پلٹی۔ اس کے عقب میں پولیس کی وردی میں ملبوس ایک 35-36 سالہ آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں دبے پسٹل کا رخ اس کی طرف ہی تھا۔ کون ہو تم؟ شبانہ نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ تم کون ہو اور اس طرح اس گھر میں چوری چھپے گھس کر کیا کر رہی ہو؟ جواباً پولیس والے نے اس سے کڑکدار لہجے میں باز پرس کی۔ میں ان لوگوں سے ملنے آئی تھی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے ایک بودا سا بہانہ پیش کیا۔ دروازے کا تالا زبردستی کھول کر پولیس والے نے طنز سے پوچھا تو اس کا حلق خشک ہو گیا اور وہ وہیں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، وہیں چل کر ہم تم سے اگلوائیں گے کہ تم یہاں کیا کر رہی تھی۔ پولیس والے نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے پسٹل کی نال سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، نہ ہی چوری چکاری کرنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی۔ یہ لوگ میرے جاننے والے ہیں اور میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ اگر یہاں ان کا کوئی ضروری سامان ہو تو وہ لے جاؤں تاکہ بعد میں انہیں دے سکوں۔ تھانے جانے کے نام سے شبانہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی جسے سن کر پولیس والے کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ ساری وضاحتیں تھانے جا کر پیش کرنا بی بی، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ مجھے حکم تھا کہ اگر کوئی شخص زبردستی اس مکان میں گھستا ہوا نظر آئے تو اسے گرفتار کر کے تھانے پہنچا دوں۔ پولیس والے نے سختی سے جواب دیا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ شبانہ کو چاروں ناچار قدم آگے بڑھانے پڑے۔ ایک بڑے ہسپتال کی نرس کی حیثیت سے شہر میں کئی لوگ اس سے آشنا تھے، سو اس کے لیے پولیس کی نگرانی میں تھانے پہنچنا رسوائی کا سبب بن سکتا تھا۔ قدرے زیادہ عمر کی ہونے کے باوجود وہ بہرحال تھی تو ایک کنواری لڑکی ہی، چنانچہ اس صورتحال پر گھبرا کر رونے لگی۔ تھانے پہنچنے تک اس کے آنسوؤں کا تسلسل جاری رہا تھا۔ اوئے نورے، یہ تو کسے اٹھا لایا ہے؟ پولیس والا جو کہ عہدے کے اعتبار سے سنتری تھا اسے لے کر تھانے کے ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کرسی پر اکڑ کر بیٹھے شخص نے سوال کیا۔ بڑے کام کی چیز لایا ہوں سر جی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ نورے کے نام سے پکارے جانے والے سنتری نے خوش آمدانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اسے پچھلے کمرے میں بند کر دے، رات کو دل خوش کریں گے۔ ابھی تو اگر ایس ایچ او صاحب کی نظر پڑ گئی تو وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ایس ایچ او کی غیر موجودگی میں اس کی کرسی پر اکڑ کر بیٹھے اے ایس آئی نے جواب دیا۔ یہ وہی اے ایس آئی خالد تھا جس سے شہریار کی آفتاب کے موبائل پر بات ہوئی تھی۔ شہریار نے تو آفتاب سے رابطے کے لیے اس کا نمبر ملایا تھا، لیکن دوسری طرف سے شراب کے نشے میں مدہوش اے ایس آئی خالد نے اناب شناب بکنا شروع کر دیا تھا۔ اب شبانہ اسی اے ایس آئی کے سامنے پیش کی گئی تھی اور اس نے پہلے مرحلے میں ہی اپنی خبیثانہ فطرت کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ پہلے سے ہی خوف سے زرد پڑتی شبانہ کا رنگ اس کا جملہ سن کر مزید زرد پڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگیں۔ آپ اس طرح سے بھی اپنا دل خوش کر لیجئے گا سر جی، پر میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی ماسٹر کو جانتی ہے۔ ابھی میں اسے اس کے گھر سے ہی پکڑ کر لا رہا ہوں۔ آپ اس سے اگلواؤ کہ ماسٹر کدھر ہے؟ سنتری کی اطلاع پر اے ایس آئی خالد کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے اور وہ شبانہ کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے لگا۔ ظاہری طور پر تو اے ایس آئی خالد اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے ہسپتال میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے متعلق انکوائری پر مامور تھا، لیکن
اندر سے وہ مقامی گنڈے سمرو سے ملا ہوا تھا۔ سمرو وہ شخص تھا جس نے ہسپتال میں ہونے والی ہنگامہ آرائی میں شیدے کا ساتھ دیا تھا اور اب بھی اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ آفتاب اور کشور کا کوئی کھوج لگے تو شیدے کے آقا چودھری افتخار عالم شاہ سے بڑا انعام حاصل کر سکے۔ اسی لالچ میں اس نے اے ایس آئی سے ساز باز کر رکھی تھی۔ یہ تو نے بڑا کام کیا ہے، چل پھر پہلے اس شہزادی سے یہی معلوم کر لیتے ہیں کہ ماسٹر کہاں ملے گا، لیکن پہلے اسے پچھلے کمرے میں لے چل، یہ میرا اپنا کیس ہے۔ ایس ایچ او صاحب کو ہوا بھی لگ گئی تو وہ اپنا حصہ مانگنے بیٹھ جائیں گے۔ اے ایس آئی نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں کچھ نہیں جانتی۔ اپنے ساتھ متوقع سلوک کو جان کر شبانہ نے اے ایس آئی کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھا تھا، ذرا بھی اس کی درد بھری التجا پر کان نہ دھرے، اور اس کا سنتری شبانہ کو کھینچتا ہوا عقبی سمت موجود ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ایک جھلونگا سی چارپائی کے علاوہ بیٹھنے کی کوئی اور شے موجود نہیں تھی، البتہ ایک دیوار پر کیلوں سے رسی کا گچھا، پلاس، چمڑے کی بیلٹ اور اسی طرح کا کچھ دوسرا سامان لٹکا ہوا تھا۔ شبانہ نے خود کو یہاں کھینچ کر لائے جانے کے دوران چیخنے چلانے اور مزاحمت کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایک تنومند آدمی کے آگے اس کی ذرا پیش نہ چلی تھی اور وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کمرے میں لے آیا تھا۔ ایس ایچ او صاحب تھانے پہنچ گئے ہیں، تم اس کا منہ بند کر کے بٹھاؤ، میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر یہاں آتا ہوں۔ اے ایس آئی خالد جو پیچھے کہیں رک گیا تھا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچا اور اپنے ماتحت کو یہ ہدایات دے کر چھپاک سے باہر نکل گیا۔ سنتری نے حکم کی تعمیل میں پھرتی سے کام لیا اور سب سے پہلے شبانہ کے منہ میں اسی کا دوپٹہ چھین کر ٹھونس دیا۔ اب یہ بھی امید نہیں رہی تھی کہ وہ چیخ چلا کر کسی کو اس طرف متوجہ کر سکے۔ ویسے بھی ایس ایچ او کا کردار اس سے ملاقات کیے بغیر بھی اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اے ایس آئی خالد نے جن الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خود بھی کافی حریص اور بد فطرت ہے۔ اس کی آواز کا گلا گھونٹنے کے بعد سنتری نے اس کے ہاتھ پیر بھی رسی کی مدد سے باندھ دیے اور پھر اسے جھلونگا سی چارپائی پر دھکیل کر خود بھی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ادھر ایس ایچ او بس یوں ہی راؤنڈ مارنے کے لیے تھانے آیا تھا۔ اس نے بے دلی سے ایک نظر روزنامچے پر ڈالی، عملے کو بلا وجہ چند سخت سست سنائی اور پھر کسی ضروری سرکاری کام سے جانے کا بہانہ کر کے تھانے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد اے ایس آئی خالد اور اس کے ساتھی سنتری نے عقبی کمرے کا رخ کیا۔ تھانے میں موجود مختصر عملے میں سے چند کو اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی کہ یہاں کوئی عورت لائی گئی ہے، لیکن انہوں نے دخل اندازی کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ جلد سامنے آ جائے گا اور کسی بھی قسم کے فائدے کی صورت میں وہ محروم نہیں رہیں گے۔ اوئے نورے، تو بڑا ظالم ہے، اتنی سونی مس صاحبہ کو ایسے باندھ بوند کر ڈال دیا ہے، چل کچھ نہیں تو اس کا منہ ہی کھول دے، اچھی بھلی آواز ہے بیچاری کی، اور تو نے اس کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ چارپائی پر پڑی شبانہ کو دیکھ کر اے ایس آئی مکاری سے بولا تو سنتری نے آگے بڑھ کر شبانہ کے منہ میں ٹھونسا، اس کا دوپٹہ نکال لیا۔ منہ کھلتے ہی وہ بری طرح کھانسنے لگی، شاید کپڑے کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہو کر چھل گیا تھا۔ اسے پانی پلا یار، اے ایس آئی نے بیزاری سے حکم دیا، جس کی تعمیل میں نورا جس کے ایک گندے سے گلاس میں پانی لے آیا اور شبانہ کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ نرسنگ کے پیشے سے وابستہ شبانہ جو عام حالات میں حفظان صحت کے اصولوں کا بہت خیال رکھتی تھی، اس گندے گلاس سے گھٹا گھٹ پانی کے کئی گھونٹ پی گئی۔ ہاں بھائی شہزادی، اب شروع ہو جا اور بتا کہ وہ ماسٹر کدھر ہے۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے اے ایس آئی نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے جدا ہوتے ہی اس سے سوال کیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے، ہسپتال میں میری ڈیوٹی اس کی بیوی کے کمرے میں تھی، بس میں اسی حوالے سے اسے جانتی تھی۔ بعد میں جب وہ اور اس کی بیوی ہسپتال سے فرار ہو گئے تو اس نے فون کر کے مجھ سے اپنی بیٹی کے سلسلے میں مدد کی درخواست کی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو میں اس کے گھر جا کر ایک بار جائزہ لے لوں کہ وہاں کا کیا حال ہے۔ شبانہ درمیانی وقفے میں اپنے ذہن میں ایک قدرے معقول کہانی تراش چکی تھی، لیکن اس کہانی کے ایک نقطے کو پکڑ کر ہی اے ایس آئی نے اس سے ایک نکیلا سوال کر ڈالا، تم اسے کس طرح اطلاع دیتی؟
تمہیں اس کا ایڈریس یا کوئی فون نمبر وغیرہ یاد ہے؟ نہیں، وہ گڑبڑائی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ خود ہی کسی وقت فون کرے گا۔ میرے خیال میں اس سالی کو مرمت کی ضرورت ہے۔ نورے، تو ٹائم برباد نہ کر، اس کے سارے ناخن پلاس سے پکڑ کر کھینچ لے۔ تجربہ کار و گھاگ اے ایس آئی نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، چنانچہ سرد لہجے میں اپنے ماتحت کو حکم دیا۔ وہ فوراً ہی حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گیا اور چارپائی پر پڑی شبانہ کے دائیں ہاتھ کی انگلی کا ناخن پلاس میں دبا لیا اور پوری قوت سے کھینچ لیا۔ نفاست سے سیٹ کیا نیل پالش سے سجا ناخن جڑ سے اکھڑ گیا اور اذیت کی ایک لہر سی اس کے سارے بدن میں دوڑ گئی۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ شبانہ کسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح چیخنے لگی۔ رکنے کی ضرورت نہیں ہے نورے، جب تک اسے اپنے یار کا پتہ اور فون نمبر یاد نہ آ جائے تو اس کا ایک ایک ناخن اکھاڑتا رہ۔ اس کی چیخوں کو خاطر میں لائے بغیر اے ایس آئی بے رحمی سے بولا۔ نورے نے فوراً ہی شبانہ کا ہاتھ جکڑ کر دوسرا ناخن بھی کھینچ ڈالا۔ یہ ناخن آدھا ہی ٹوٹا تھا، لیکن شبانہ کو لگا کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ فوراً ہی اس کے چہرے پر پانی پھینک کر اسے ہوش میں لایا گیا۔ وہ کراہتی ہوئی ایک بار پھر آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں درد کی بے پناہ لہریں اٹھ رہی تھیں اور وہ باوجود کوشش کے اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے زخموں پر نمک اور مرچ چھڑکو۔ اے ایس آئی خالد نے ایک بار پھر بے رحمی سے حکم دیا۔ اس حکم کی بھی فوری تعمیل کی گئی اور شبانہ کی خونم خون انگلیوں میں گویا انگارے سے بھر گئے۔ وہ اذیت سے چیخنے لگی۔ بول، ماسٹر کا اتا پتہ بتائے گی یا تیری تیسری انگلی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے؟ پر یاد رکھنا، اب کی بار نورا سارے ناخن اکھیڑنے تک رکے گا نہیں۔ اے ایس آئی نے سرد اور ظالمانہ لہجے میں اس سے کہا تو اس کی روح اندر تک لرز اٹھی۔ یہ تکلیف ایسی نہیں تھی کہ وہ عام سی لڑکی اسے سہ پاتی۔ درد بھرے انداز میں روتے ہوئے بولی، میرے پاس ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس ایک ٹیلی فون نمبر ہے۔ آفتاب صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے ان کی بیٹی امید کے بارے میں کوئی خبر ملے تو میں اس نمبر پر فون کر کے انہیں اطلاع دے دوں۔ ٹھیک ہے، وہ فون نمبر بتا، اے ایس آئی نے اسے حکم دیا۔ نمبر میرے موبائل میں ہے اور موبائل اس بیگ میں جو تم لوگوں نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس نے کچھ اپنے حواس یکجا کرتے ہوئے جواب دیا۔ جا بھائی نورے، تو جا کر اس کے موبائل میں نمبر چیک کر، میں اسے چیک کرتا ہوں۔ اے ایس آئی نے خباثت سے ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے سنتری کو حکم دیا تو وہ دانت نکالتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی اے ایس آئی شبانہ پر پل پڑا۔ اس کا چیخنا، چلانا، رونا دھونا سب بیکار گیا اور وہ اس درندے کی بربریت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ برسوں سے سنبھال کر رکھی گئی دوشیزگی کی دولت یوں لٹی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکی اور اذیت ناک انداز میں سسکتی رہی۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ اذیت کا یہ سلسلہ یہیں پر ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بھی بہت سے گدھ ہیں جو بظاہر تو عوام کی خدمت و حفاظت کے لیے جسموں پر وردی سجائے گھومتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی بوٹیاں نوچنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بے بس شبانہ تو ان کا بہترین شکار تھی، وہ اسے کیوں چھوڑتے؟ چنانچہ وہ بیچاری تھانے کی چار دیواری کے اندر لٹتی رہی اور باہر چور اچکے مزے سے گھومتے رہے۔ کوئی نہیں تھا جو اس مظلوم لڑکی کی داد رسی کرتا، جو اپنی خاموش محبت کے جرم میں اتنی بڑی سزا کاٹ رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ شخص جس کی خاطر وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوئی تھی، اس سے بہت دور اپنی محبوب بیوی کی دلجوئی میں مصروف تھا۔ شاید خاموش محبتوں کا نصیب ہی یہ ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا اندر سے جل مرتا ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو پاتی۔ چودھری صاحب، وڈی چودھرائن کی حالت وڈی خراب ہے، انہیں کھانا ہضم ہی نہیں ہو رہا، وہ الٹیوں پر الٹیاں کر رہی ہیں۔ جو نوکرانی انہیں کھانا پہنچانے جاتی ہے اس کا کہنا ہے کہ کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، صرف پانی ہی پر گزارا کر رہی ہیں، وہ بھی ان کے پیٹ میں نہیں ٹھہر رہا۔ ابھی وہ دوپہر کا کھانا پہنچانے گئی تھی تو بتا رہی تھی کہ وڈی چودھرائن بالکل نڈھال پڑی ہے اور پکار کا جواب نہیں دے رہی۔ اب آپ بتائیں چودھری صاحب کہ کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ ہو ہوا گیا تو کہیں مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ منشی اللہ رکھا چودھری کے سامنے دست بستہ کھڑا دھیمی آواز میں اسے تہہ خانے میں قید وڈی چودھرائن کی حالت سے آگاہ کر رہا تھا۔ مرتی ہے تو مر جائے، مجھ سے غداری کرنے کا مزہ تو چکھے وہ۔ چودھری نے غصے سے جواب دیا۔ دیکھ لیں چودھری صاحب، کہیں مشکل نہ ہو جائے۔
چودرائن کے پیکے والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ طوفان اٹھا دیں گے۔ خیر آپ آپ کا تو کوئی مقابلہ نہیں، پر اصل پریشانی آپ کی اپنی اولاد کی ہے۔ آدمی دنیا سے لڑ لے پر اپنی اولاد کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے چودھری مراد شاہ آپ کے خلاف بھڑک اٹھے تو آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ منشی نے اسے عقل کی راہ دکھائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے سوچ بچار میں مبتلا دیکھ کر منشی ایک طرف ہاتھ باندھے خاموش کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا تو شیدے کے دوست سمرو کا نمبر تھا۔ سمرو کے ذریعے وہ ابھی تک آفتاب اور کشور کو تلاش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس کی کال سننا ضروری تھا۔ کال سننے کے لیے وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں بولو، کیا گل ہے؟ کال ریسیو کر کے اس نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو جن لوگوں کی تلاش تھی ان کا پتہ مل گیا ہے۔ وہ حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ہوٹل کا نام، ٹیلی فون نمبر اور ان دونوں کا کمرہ نمبر بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو 2 لاکھ ادا کرنے ہوں گے۔ جس ASI نے یہ سب معلوم کیا ہے اس کا یہی مطالبہ ہے۔ سمرو نے اسے اطلاع دی۔ رقم مل جائے گی، لیکن یاد رکھنا کہ خبر غلط نہیں ہونی چاہیے۔ منشی نے دھمکی دی۔ چودھری کا دست راست ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اتنا اختیار تو تھا ہی کہ وہ 2 لاکھ کی رقم اپنی ثوابدید پر خرچ کر سکے۔ آپ کب تک رقم بھجوا دیں گے؟ سمرو پکا کاروباری تھا، اس کی دھمکی کا اثر لیے بغیر اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ رقم آج رات سے پہلے تم تک پہنچ جائے گی، لیکن تم پتہ تو بتاؤ۔ منشی نے جھنجھلا کر اس سے مطالبہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ASI پہلے رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس ASI کی تو ایسی کی تیسی، جب میں نے کہہ دیا کہ رقم مل جائے گی تو سمجھو مل جائے گی۔ ہم کوئی تمہاری طرح تھرڈ ریٹ گنڈے نہیں ہیں کہ اپنی زبان سے پھر جائیں۔ منشی جھنجھلایا۔ معاف کرنا صاحب، ہم بے شک گنڈے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اصول ہیں۔ آپ کو ہم سے معلومات اسی صورت میں ملیں گی جب ہم تک رقم پہنچے گی۔ سمرو اس کے لہجے پر مزید اکڑ گیا اور اپنی بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ منشی بکتا جھکتا گالیاں دیتا واپس چودھری کے کمرے میں پہنچا۔ کی گل ہے منشی؟ وڈا غصے میں دکھائی دے رہا ہے۔ اندر پہنچنے تک منشی نے اپنی زبان کو تو قابو کر لیا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے چودھری نے بھانپ لیا کہ وہ غصے میں ہے۔ جواباً منشی نے اسے ساری بات بتا دی۔ چنگی گل ہے، تو اس کتے کو رقم بھجوا دے، پہلے اپنا کام ہو جائے، بعد میں اسے اس کی جرت کا مزہ بھی چکھا دیں گے۔ تفصیل سن کر چودھری نے سرد لہجے میں اپنا حکم سنایا۔ چنگا چودھری صاحب۔ منشی فوراً حکم کی بجا آوری کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس کام کو نبیڑ، پھر نیچے چل کر چودھرائن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ منشی کی عدم موجودگی میں چودھری کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا، چنانچہ اس سے بولا۔ جواباً منشی ہلاں چودھری صاحب کہتا ہوا حرکت میں آ گیا۔ اس کی واپسی 15 منٹ سے بھی کم وقفے میں ہو گئی۔ اس دوران چودھری بیٹھا ہوکا گڑگڑاتا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر کم زیادہ ہوتے بل بتا رہے تھے کہ وہ سوچ بچار میں مبتلا ہے۔ منشی واپس آیا تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ تہہ خانے تک پہنچنے کا راستہ حویلی کے الگ تھلگ گوشے میں تھا، اور اس گوشے میں کوئی بھی بلا اجازت قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ منشی نے وہاں پہنچ کر اپنے کرتے کی جیب سے چابیاں نکالیں اور تالا کھولنے لگا۔ اس کے تالا کھولنے کے بعد وہ اور چودھری سیڑھیاں نیچے اتر کر پہنچے۔ سیلن زدہ فضا والا یہ تہہ خانہ چودھری کے بزرگوں میں سے کسی نے تعمیر کروایا تھا، اور اس میں الگ الگ کئی کمرے تھے۔ چودھری اور منشی اس کمرے کی طرف بڑھے جس میں وڈی چودھرائن کو رکھا گیا تھا۔ چودھری نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منشی نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چودھری کے لیے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی بدبو کا ایک بھبکا سا باہر آیا۔ چودھری نے فوراً ہی اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر اندر داخل ہوا۔ وڈی چودھرائن فرش پر بچھی چٹائی پر آنکھیں بند کیے نڈھال لیٹی تھی، اور اس کے ارد گرد اس کی اپنی الٹیوں کی غلاظت پھیلی ہوئی تھی۔ کروفر والی وڈی چودھرائن قید کے چند دنوں میں نچڑ کر رہ گئی تھی، اور کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو جسم پر ڈھیروں ڈھیر سونا لادے بیش قیمت لباس میں ملبوس حویلی پر حکمرانی کیا کرتی تھی۔ دروازہ کھلنے اور قدموں کی چاپوں کی آواز سے کسی کے آنے کا اندازہ کر کے چودھرائن نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان آنکھوں میں موت کی آمد صاف پڑی جا رہی تھی۔ چودھری کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھ لیا چودھرائن مجھ سے غداری کا انجام۔ میں نے تو تجھے حویلی کی مالکن بنا رکھا تھا، پر تجھے عزت راس نہیں آئی، اور تو میری ہی جڑیں کاٹنے لگی۔ اب دیکھ تو کس حال میں پڑی ہے۔
یہاں پڑے پڑے ہی تو مر جائے گی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ برسوں سے زندگی کی ساتھی عورت کو اس حال میں دیکھ کر بھی اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں جاگا اور رعونت بھرے لہجے میں بولا، میرا خون تجھے بہت مہنگا پڑے گا چودھری، تو دیکھ لینا کہ تیری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ وڈی چودھرائن کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں نکل پا رہی تھی، پھر بھی اس کی آواز میں بسی نفرت کی آنچ چودھری تک پہنچ رہی تھی۔ چل تو یہی خوش فہمی دل میں لے کر دنیا سے چلی جا، اس طرح شاید تیری موت کچھ آسان ہو جائے، ورنہ تو مجھے تیری حالت بڑی پتلی نظر آ رہی ہے۔ چودھری نے استہزائیہ کہا لگاتے ہوئے اسے جواب دیا، پھر منشی سے مخاطب ہو کر بولا، یہ نمک حرام مر جائے تو اس کی لاش یہیں دفن کر دینا، مجھے اطلاع دینے کی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ اس حکم کو دے کر وہ واپس پلٹ گیا۔ ہکا بکا منشی اس کے پیچھے تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چودھری نے یہ کس قسم کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف بستر پر بے بس پڑی چودھرائن چودھری کو ننگی ننگی گالیاں دے رہی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ کمرے کی فضا تک ہی محدود تھی۔ آخر بولتے بولتے اسے زور کا ٹھسکا لگا تو گالیوں کا یہ سلسلہ تھما اور وہ میلے کچیلے تکیے میں منہ دے کر بری طرح کھانسنے لگی۔ اس کی حالت سے صاف صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چراغ آخر شب ہے جو بس بجھنے کو ہی ہے۔ ادھر چودھری تہہ خانے سے نکل کر منشی سے پوچھ رہا تھا، تینوں معلوم ہے نا منشی کہ مینوں لندن جانا ہے، ادھر میں 3-4 دن یا بہت ہوا تو ہفتہ بھر رہوں گا۔ جی سرکار، چودھری کی آنکھوں میں موجود سوچ کی پرچھائیوں کو دیکھتے ہوئے منشی نے تابعداری سے جواب دیا، میں ادھر سے روانہ ہو جاؤں تب سب کو یہ گل بتانا کہ وڈی چودھرائن کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے چودھری صاحب لندن گئے ہیں۔ اپنے ذہن میں پکتی کھچڑی کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس نے منشی سے کلام کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت بہتر سرکار، برسوں سے نمک خوار منشی نے اپنی فرما برداری سے جواب دیا۔ اسے کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ چودھری کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ یہ تو اسے ہی معلوم تھا کہ چودھری نے وڈی چودھرائن کے غیاب کے سلسلے میں سب کو یہ کہہ کر مطمئن کر رکھا ہے کہ وہ شدید بیمار ہے اور لندن کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ تہہ خانے کی تاریکی میں سزا بھگتتی قریب المرگ چودھرائن کے سلسلے میں مزید یہ پروپیگنڈا کرنا کہ لندن میں اس کی حالت تشویشناک ہے، اس لیے چودھری صاحب لندن جا رہے ہیں، خاصا معنی خیز تھا۔ حالانکہ چودھری در حقیقت ڈیوڈ کے حکم پر لندن جا رہا تھا۔ وہاں چودھری کے جوتوں کے کارخانے میں ہیروئن کی خفیہ لیبارٹری کے قیام کے سلسلے میں کچھ ضروری امور طے ہونے تھے۔ ابتدا میں تو یہ پروگرام تھا کہ ڈیوڈ کا کوئی نمائندہ خود آ کر اس سے ملے گا، لیکن پھر اچانک ہی پروگرام میں تبدیلی کرتے ہوئے چودھری کو لندن روانگی کے احکامات مل گئے۔ اسے وہاں کس سے اور کہاں ملنا تھا یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا تھا۔ حاکمانہ مزاج رکھنے والے چودھری کے لیے اس انداز سے کوئی کام کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ساتھ ہی وہ بلا کا حریص بھی تھا اور جو خطیر دولت ملنے والی تھی اس سے محروم ہونا بے وقوفی سمجھتا تھا۔ چنانچہ خلاف مزاج کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ چودھرائن کی حالت تو نے دیکھ لی ہے، ایک آدھ دن میں یا تو وہ آپ ہی مر جائے گی یا تو خود اس کا پتہ صاف کروا دینا۔ میرے پاس یہ چنگا موقع ہے کہ میں اس مصیبت سے جان چھڑا لوں۔ تو خفیہ طریقے سے لاش تہہ خانے سے نکلوا کر شہر پہنچا دینا اور ادھر کسی برف خانے میں رکھوا دینا۔ میں لندن سے واپس پہنچ کر جب ایئرپورٹ پر اتروں گا تو تب حویلی میں خبر دینا کہ وڈی چودھرائن گزر گئی ہیں اور چودھری صاحب ان کی میت لے کر حویلی پہنچ رہے ہیں۔ چودھری کا منصوبہ واضح تھا، مزید جزیات بھی وقت کے ساتھ طے کی جا سکتی تھیں۔ اصل میں چودھری غصے میں چودھرائن کے لیے تہہ خانے کی قید کی سزا نافذ کر کے پھنس گیا تھا۔ اب اگر وہاں سے اسے زندہ نکال کر آزاد کر دیا جاتا تو وہ انتقام پر اتر آتی اور اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی۔ اس لیے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کا سب سے اچھا حل یہی تھا کہ چودھرائن کا وجود ہی مٹا دیا جائے۔ اس طرح نہ بانس رہتا اور نہ ہی بانسری بجتی۔ تسی فکر نہ کرو چودھری صاحب، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ آپ سرکار جب لندن سے واپس آئیں گے تو یہاں سب ٹھیک ملے گا۔ رمز شناس منشی کے لیے اتنی تفصیلات کافی تھیں، باقی کام وہ خود انجام دے ڈالتا۔ چودھری کے لیے کام کرنے والے ایسے نمک خاروں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی جو صفائی سے یہ سارا کام نمٹا دیتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے منشی، ایک تو ہی تو ہے جسے کوئی بھی کام کہہ کر میرا بوجھ آدھا ہو جاتا ہے۔ چودھری نے اعتراف کیا، میں آپ کا نمک خوار ہوں سرکار، وقت پڑا تو آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ مجھے تو یہ ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے بندوں کی نااہلی آپ کے سامنے شرمندہ کروا دیتی ہے۔
ورنہ میرا بس چلے تو آپ کے زبان سے حکم نکلنے سے پہلے اس کی تعمیل ہو جائے۔ منشی نے فوراً خوش آمد کی۔ اس خوش آمدانہ رویے کی وجہ سے بھی وہ چودھری کا منظور نظر تھا۔ میں سمجھتا ہوں، مینوں معلوم ہے کہ تو کوئی مار دھاڑ کرنے والا بندہ نہیں ہے، نہ ہی اب تیری ایسی عمر ہے کہ لڑکے بالوں کی طرح بھاگ دوڑ کر سکے، پر تو اتنا خیال رکھا کر کے ان منڈوں کی رسی کھینچ کر رکھ۔ اب یہی دیکھ لے کہ پچھلے دنوں شیدے اور اس کے سنگیوں نے کیسی بے پرواہی دکھائی، ورنہ تو اب تک ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ چودھری اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شیدے کی نااہلی کا اسے اب تک غصہ تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی آفتاب کی بیٹی امید کو لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں کسی نے انہیں چھاپ لیا۔ اس کارروائی میں شیدہ اتنا شدید زخمی ہوا تھا کہ اگر ہسپتال نہیں پہنچایا جاتا تو زخموں کی تاب نہ لا کر وہیں دم توڑ دیتا۔ اب بھی اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھیوں میں سے دو تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ باقی بھی شدید زخمی تھے۔ ان لوگوں کی حالت دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ حملہ آوروں نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے چودھری کے خاص کمرے تک پہنچے تو باہر مؤدب کھڑے ایک ملازم نے پھرتی سے دروازہ کھول دیا۔ چودھری پورے کروفر کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا، جبکہ اس سے ایک قدم پیچھے چلتے منشی کو ملازم نے اشارے سے روک لیا۔ روکنے کے بعد ملازم نے اسے جو خبر دی، اسے سن کر منشی خوش ہو گیا اور جوش و خروش میں بھرا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ اس دوران چودھری نے اپنے شاہانہ تخت پر نشست جما لی اور حقے کی نئے منہ سے لگائے اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف تھا۔ حقہ پینا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اگرچہ بڑی پارٹیوں میں یا شہری افسران سے ملاقات کے دوران سگار اور پائپ سے بھی شغل کر لیتا تھا، لیکن حقہ اسے سب سے بڑھ کر محبوب تھا۔ ایک خوشخبری ہے چودھری صاحب، منشی نے اندر داخل ہوتے ہی اس سے کہا۔ سنا ڈال، آج کل ویسے بھی اچھی خبریں کہاں ملتی ہیں۔ حقے کی نئے منہ سے ہٹا کر چودھری نے اس سے کہا، وہ سادھو پکڑا گیا ہے۔ وہ اپنے گھر والی اور دھی کے ساتھ گجرات جانے والی بس میں بیٹھا تھا کہ ہمارے بندوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے پاس سے اچھی خاصی رقم بھی ملی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے یہ رقم شہریار سے ڈیرے کا پتہ بتانے کے لیے لی تھی، پر اس کا کہنا ہے کہ وہ فرما بردار حضور ہی کا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ شہریار کو راستے سے بھٹکا کر موقع ملتے ہی جان سے مار دے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی اور وہ سرکار کے خوف سے بھاگ نکلا۔ ابھی جو تفصیلات دروازے پر راستہ روکنے والے ملازم نے اس کے گوش گزار کی تھی، وہی اس نے چودھری کے سامنے دہرا دیں۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو، پر ہمارے لیے اب وہ بیکار ہے۔ ساری بات سن کر چودھری رعونت سے بولا، پھر کیا حکم ہے سرکار، اس کا کام تمام کر دیا جائے؟ منشی نے اس کا موڈ بھانپتے ہوئے سوال کیا۔ کرنا تو یہی پڑے گا، پر ہم اسے آسان موت نہیں دینا چاہتے۔ اس نے ایک طرح سے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور غداروں کو نمونہ عبرت بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسا کر کے اس کی گھر والی اور دھی کو تو حویلی کے خدمت گاروں میں شامل کر دے، اور اسے وہ جو گاؤں کی پرلی طرف سوکھے کنویں کے ساتھ برگد کا درخت ہے، اس کے ساتھ باندھ کر ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھکوا دے۔ اس کے منہ میں کپڑا بھی یاد سے ٹھسوا دینا۔ چودھری کے اذیت پسند اور شیطان فطرت دماغ نے سزا کا ایک نیا ڈھنگ نکال لیا۔ اس نے سادھو کو سزا دینے کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا تھا، وہاں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بالکل نہیں تھا۔ کوئی اتفاقاً ہی ادھر جا نکلتا تو الگ بات تھی، ورنہ کنویں کا پانی خشک ہو جانے کے بعد وہ متروک ہو گیا تھا اور برگد کا درخت آسیب زدہ مشہور تھا۔ چنانچہ گاؤں والے کچھ خوف کے باعث اور کچھ ضرورت نہ ہونے کے سبب اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے۔ اس پر سے جب سادھو کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا جاتا تو وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ وہاں یقیناً ایک اذیت ناک موت مرتا، اور جانے اس کے مرنے کے کتنے عرصے بعد اس کی لاش دریافت ہوتی۔ چودھری کے لیے یہ سب اہمیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ خود لندن کی آزاد فضاؤں کے لیے پرواز کرنے والا تھا، جہاں عیش و عشرت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ مزید دولت اس کی منتظر تھی۔ وہ لندن میں رہ کر مزے لوٹ کر واپس آتا تو یہاں وڈی چودرائن کا کانٹا بھی نکل چکا ہوتا۔ دیکھا جائے تو وہ اب بھی پورے مزے میں تھا۔ اگر ایک کشور والی پھانس سینے میں نہ گڑی ہوتی تو راوی اس کے لیے چین ہی چین لکھتا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔